انیس صاحب، پاکستان سے باہر رہنے والے اسٹیٹ لائف انشورنس کے پالیسی ہولڈر کیسے اپنی آٹو پیڈ اپ پالیسی کو بحال کروا سکتے ہیں؟ بہت شکریہ یاز صاحب. میں تو یہ کہوں گا کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ پالیسی کے تحفظات کو سمجھ کے پالیسی لیتے ہیں، اور ایسے افراد جو پالیسی کو لانگ ٹرم چلانا چاہتے ہیں اور لیتے ہی اس مقصد کے تحت ہیں کہ اگر وہ زندہ رہیں تو پالیسی کی میچورٹی پہ اکٹھی رقم کو حاصل کریں گے یا قبل از وقت ان کی فیملی کو اس کا تحفظ مل سکے گا، تو انہیں بی آپشن کا انتخاب کرنا چاہیے. صحیح. خاص طور پہ اوورسیز پاکستانیوں کو. ٹھیک ہے. کیونکہ کبھی خدا نخواستہ اگر وہ پریمیم پے نہیں کر پاتے یا اوور لک ہو جاتا ہے تو اے آپشن کے تحت پالیسی ان کی منجمد ہو جاتی ہے، جس کو انہیں دوبارہ بحال کروانا ہوتا ہے، اور آپ کا سوال بھی اسی کے متعلقہ ہے. جبکہ بی آپشن کے تحت پالیسی جو ہے نا وہ ان فورس رہتی ہے، جسٹ وہ اپنے واجبات ادا کرتے ہیں اور پالیسی دوبارہ اپ ٹو ڈیٹ ہو جاتی ہے. صحیح. جبکہ اے آپشن کے تحت سینیریو ڈیفرنٹ رہتا ہے. ٹھیک ہے. اب ایک اوورسیز ہیں جن کی پالیسی کی مدت کا دورانیہ 20 سال ہے اور انہوں نے تقریباً کوئی 3 انسٹالمنٹس ادا کی ہیں، چوتھی انسٹالمنٹ وہ پے نہیں کر سکے، اسی اسنا میں 5 انسٹالمنٹ بھی واجب الادا ہو گئی. ٹھیک ہے. پالیسی کا سٹیٹس جو ہے وہ پیڈ اپ ہو جاتا ہے. صحیح. یعنی کہ منجمد ہو جاتی پالیسی. ٹھیک ہے. اب اس منجمد پالیسی کو دوبارہ بحال کروانا ضروری ہے. صحیح. تاکہ مکمل طور پہ اس کے تحفظات سے آپ مستفید ہو سکیں. صحیح. اب بحالی کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ریوائول فارم فل کرنا ہوتا ہے. صحیح. اور ریوائول فارم آپ کو اپنے متعلقہ زون سے بھی مل سکتا ہے یا اس کی اسکین کاپی کا آپ پرنٹ بھی نکال سکتے ہیں. پاکستان میں رہتے ہوئے تو یہ بہت آسان ہے کہ آپ اپنے متعلقہ زون میں جاتے ہیں، ریوائول فارم فل کرتے ہیں، شناختی کارڈ کی کاپی لگاتے ہیں، اور جو پی ایچ ایس کے مینیجر ہیں وہ آپ کے سگنیچر کو میچ کرتے ہیں، آپ کی جو ریوائول فارم کی انفارمیشن ہے اس کی جانچ پڑتال کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کی پالیسی کی بحالی کی منظوری کا فیصلہ دے دیتے ہیں. آپ اپنے ڈیوز جمع کرواتے ہیں اور آپ کی پالیسی مکمل طور پہ بحال ہو جاتی ہے. اب اسی طرح کوئی اوورسیز ہے اور وہ اپنی پالیسی کو بحال کروانا چاہتا ہے تو اس کی ریکوائرمنٹس ڈیفرنٹ ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ ملک میں نہیں ہیں، کیونکہ ریوائول فارم کے اوپر سائنڈ ایٹ کی ایک جگہ ہوتی ہے جہاں پہ لکھنا ہوتا ہے کہ کس جگہ پہ آپ نے یہ سائن کیے ہیں. ٹھیک ہے. آپ پاکستان کے کسی شہر میں ہیں تو وہ تو بہت آسان ہے، لیکن اگر آپ ملک سے باہر ہیں تو اس کی ریکوائرمنٹس چینج ہو جاتی ہیں. صحیح. مثال کے طور پہ آپ یو کے میں ہیں، یو کے میں لنڈن کے شہر میں ہیں تو سائنڈ ایٹ لنڈن لکھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ پہ واجب ہو جاتا ہے کہ آپ نے اپنے کاغذات کو اٹیسٹ کروانا ہے. ٹھیک ہے. اس کی وٹنس کروانی ہے. اب یہ وٹنس یا تو آپ کا امپلائر کر سکتا ہے جس کی نام والی سٹیمپ ہو، اگر وہ نہیں ہے تو پھر آپ پاکستانی ایمبیسی یا کونسلیٹ جنرل میں جا کے وہاں کے عہدیداران سے اس کو اٹیسٹ کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اٹیسٹ کروانے کے بعد آپ پاسپورٹ کی مکمل کاپی بھی ساتھ لگائیں، وہ بھی اٹیسٹڈ ہونی چاہیے، سی این ایس یا نائکاپ کی، اور آپ کا انکم پروف جو ہے وہ بھی ساتھ اٹیچ کر دیں. صحیح. تو یہ تمام فزیکلی طور پہ آپ اپنے متعلقہ زون کو ڈسپیچ کریں گے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ادائیگی بھی جب اس کی بحالی ہو تو کر دیں تو اس میں آپ کراس چیک اسٹیٹ ٹیک کے نام پہ بھی ارسال کر سکتے ہیں. مطلب انیس صاحب، آپ کا یہ کہنا ہے کہ کوئی بھی اگر اوورسیز ہے تو وہ سب سے پہلے جو اس کے واجبات بنتے ہیں وہ اپنے متعلقہ زون سے پتہ کر لے، اور پھر اس طرح اپنے ڈاکومنٹ کمپلیٹ کر کے اور کراس چیک ساتھ ہی ہارڈ کاپی میں اپنے متعلقہ زون کے پی ایچ ایس ڈپارٹمنٹ میں ڈسپیچ کر دے. یا ان کے کوئی متعلقہ شخص وہاں پہ کیش بھی سبمٹ کروا سکتا ہے. جیسے ہی وہ پالیسی بحال ہوگی تو فوری طور پہ اس کا کیش بھی جمع ہو سکتا ہے، اگر ان کے کوئی جاننے والے جو ہیں وہ اس متعلقہ زون میں جا سکتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. انیس صاحب، آپ کا بے حد شکریہ. آپ کے مستقبل کی محافظ، اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان.